بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 14 دسمبر بروز جمعرات ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی دو درخواستوں پر جو بہت اہم درخواستیں تھیں، ایک انٹر پارٹی انتخابات کے حوالے سے اور ایک 5 سالہ نااہلی کے حوالے سے۔ چونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے تو فیصلہ جاری نہیں کیا، تو پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین نے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا۔ لاہور ہائی کورٹ سے ایک دم عمران خان کے لیے اچھی خبریں آنا شروع ہو گئی ہیں، اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور ساتھ ہم بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان اور بشرا بیگم کے خلاف جو غیر شرعی نکاح کیس تھا اس پر سماعت ہوئی، اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے آپ جانتے ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس علی باقر نجفی صاحب کا جو فیصلہ آیا تھا، وہ فیصلہ بیسیکلی کل رات جاری کیا گیا تھا، اور وہ 1 بجے رات کے 1 بجے جاری ہوا، اور اس وقت ہی رپورٹ ہوا، اور صبح سویرے پھر عدالت سے اس کی کاپی مل گئی، اور وہ جو سارا معاملہ تھا۔ اہم چیز یہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کا پہلا یہ فیصلہ ہے، حتیٰ کہ لاہور ہائی کورٹ کیا سپریم کورٹ کا کوئی ایسا فیصلہ جس میں ادھر فیصلہ جاری ہوا ہو اور ادھر الیکشن کمیشن نے عمل درآمد بھی کر دیا ہو، یہ ایک بڑی انہونی ہے جو دیکھنے کو بہت کم ملی ہے۔ آج ایسا کیا ہوا کہ لاہور ہائی کورٹ کے حکم کے ساتھ ہی 14 دسمبر کو پریس ریلیز جاری کر دی الیکشن کمیشن نے کہ لاہور ہائی کورٹ کے حکم کے مطابق الیکشن کمیشن کی طرف سے جاری کردہ نوٹیفیکیشن مورخہ 11 دسمبر 2023 کی معطلی کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسرز اور ریٹرننگ آفیسرز کی جاری ٹریننگ کو روک دیا۔ اب انہوں نے ٹریننگ کو روک دیا ہے۔ اب یہ جو اتنا ان کی جانب سے جو پھرتیاں ہیں الیکشن کمیشن کی، وہ یہ بتاتی ہیں کہ، اور میں نے آپ کو بتایا تھا علی باقر نجفی صاحب کا جو فیصلہ ہے اور بہت ساری چیزیں، لیکن ایک بات بڑی کلیئر ہے، مسلم لیگ نون نے ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کی ہے، لیکن بدقسمتی سے اس وقت وہ اس حد تک پٹ چکے ہیں کہ ان کا کوئی بیانیہ بنتا نہیں ہے۔ انہوں نے یہ بیانیہ بنانے کی کوشش کی کہ پاکستان تحریک انصاف نے انتخابات ڈیلے کروانے کے ٹیکٹس استعمال کرنا شروع کر دیں، اور پاکستان تحریک انصاف انتخابات ملتوی کروانا چاہتی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف پہلے دن سے، جب مئی میں انتخابات ہونے تھے، تب بھی پاکستان تحریک انصاف نے لاہور ہائی کورٹ میں ایک درخواست دائر کی تھی اور کہا تھا کہ ROs آپ عدلیہ سے دیں۔ اب بھی پاکستان تحریک انصاف کا یہی موقف ہے۔ آپ آج کی اس سیگمنٹ کو دیکھ لیں کہ 2 دن پہلے ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسر مقرر ہوئے ہیں، جو ڈی سی صاحبہ جو لاہور کی، اور ساتھ ہی انہوں نے شیر افضل مروت کے جو جاری کر دیے 3 MPO کا نوٹیفیکیشن جاری کر کے، وہ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر نائب صدر ہیں، وہ آئے ہیں، اور یہ علی باقر نجفی کا فیصلہ ہے۔ ابھی تو 24 گھنٹے نہیں گزرے تھے علی باقر نجفی کے فیصلے کو، کہ جس میں انہوں نے لیول پلینگ فیلڈ کی بات کی تھی اور ساری باتیں کی تھیں اور فیصلے میں لکھا تھا، اور ساتھ ہی DC لاہور نے ان کے 3 MPO کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا اور ان کو 1 ماہ کے لیے نظر بند کر دیا، جو 1 ماہ کے لیے پنجاب میں کمپین کرنے آئے تھے۔ تو ایسے حالات میں پاکستان تحریک انصاف کیا کرے؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی بھی عدالت پاکستان تحریک انصاف کے لیے کوئی ریلیف دے کہ جب باقی سارے نہ چاہتے ہوں؟ عمران خان کی تو سپریم کورٹ میں ضمانت کی درخواستیں نہیں مقرر ہوتی، عمران خان کے لیے تو 4 عدالتوں اور اداروں کو لے کے لوگ سارا دن اڈیالہ جیل میں رہتے ہیں، اور وہاں ایک کیس کے بعد دوسرا کیس، دوسرے کے بعد تیسرا۔ کل رات 8 بجے فیصلہ سنایا گیا ان کی ضمانت خارج کرنے کا، تو عمران خان کے ساتھ ان کو ایکسٹرا ریلیف دے دیا گیا ہے؟ ایسا نہیں ہے، یہ بات ساری دنیا جانتی ہے۔ اور پھر لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے فیصلہ آیا ہے تو وہ کم از کم میرٹ کے اوپر فیصلہ تو ہو سکتا ہے، وہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ پاکستان تحریک انصاف کو کوئی ایکسٹرا آرڈینری ریلیف ملا ہے علی باقر نجفی صاحب کی عدالت سے۔ اب انہوں نے ایک بیانیہ بنانا شروع کر دیا، شہباز شریف نے بھی اور باقی لوگوں نے بھی، حالانکہ پاکستان تحریک انصاف کا ایک ویلڈ پوائنٹ ہے، ان کا ایک موقف ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ROs اور DROs ہیں جو عدلیہ کی بجائے انتظامیہ سے لیے جائیں گے، انتظامیہ ہمارے خلاف سیاسی پارٹی بن چکا ہے، انتظامیہ ہمارے اوپر ظلم کر رہا ہے، ہمیں جلسہ نہیں کرنے دیتی، انتظامیہ ہمیں دفتر تک نہیں کھولنے دیتی، ہمارے لوگوں کے خلاف MPO کے نوٹیفیکیشن جاری کر رہی ہے، تو ایسے میں وہ کیسے صاف شفاف انتخابات کروا سکتے ہیں؟ اور یہ باتیں ویلڈ تھیں، اتنی بنیادوں پر یہ معاملہ۔ اب یہ معاملہ لمبا نہیں ہونے جا رہا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک فل بینچ اور ایک لارجر بینچ عمران خان کی درخواستوں پر لاہور ہائی کورٹ میں تشکیل پا چکے ہیں۔ تو الٹیمیٹ یہ جو کیس ہے پاکستان تحریک انصاف کا،
جو آر اوز کے حوالے سے یہ اس بینچ میں سے کسی بینچ کے پاس چلا جائے گا اور اس میں نوٹس ہو چکا ہے اور جواب بھی آ چکا ہے، تمام تفصیلات ہو چکی ہیں پہلے ہی، تو اب تو صرف 1-2 سماعت میں وہ ڈیسائیڈ ہو جائے گا، لیکن وہ ڈیسائیڈ 5 رکنی یا 3 رکنی بینچ کرے گا۔ تو اس وجہ سے یہ جو ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کوئی کوشش کر رہا ہے یا پاکستان تحریک انصاف نے ڈیلے کرنے کی کوشش کی ہے، تو یہ سارے کا سارا جھوٹ کا پلندہ ہے۔ دوسری جانب عمران خان اور بشرا بیگم کے خلاف مبینہ غیر شرعی نکاح کیس پر سماعت ہوئی اور سول جج مجسٹریٹ قدرت اللہ نے سماعت کی۔ رضوان عباسی عدالت میں پیش ہوئے۔ دوران سماعت وکیل رضوان عباسی نے موقف اختیار کیا کہ ہمارے پاس اس کیس میں 4 گواہ ہیں، چاروں گواہوں کے بیانات ایک ہی دن کرا سکتے ہیں، انہیں پیش کرنے کے لیے ہمیں تاریخ دیں۔ مجسٹریٹ نے ریمارک دیا کہ چلیں اسے دیکھ لیتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی حاضری لگنی تھی اور وہ اسکائپ کے ذریعے، انہوں نے کہا ویڈیو لنک کے ذریعے حاضری لگائیں گے، پھر ان کو ڈر تھا کہ کوئی تصویر نہ بن جائے عمران خان کی، کوئی تصویر نہ بن جائے، تو عدالت نے وہ ویڈیو لنک کے ذریعے حاضری نہ ہو سکی اور عمران خان کی جو ایک اٹینڈنس نہ ہو سکی۔ بشرا بیگم کی جانب سے حاضری معافی کی درخواست آ گئی، وہ منظور ہو گئی۔ سب سے اہم بات کہ اس کیس میں پہلے تو شیر افضل مروت اس کیس کو دیکھ رہے تھے، تو سلمان اکرم راجہ صاحب بذات خود اس کیس میں عمران خان کے اور بشرا بیگم کے وکیل کے طور پر انہوں نے آج اپنا وکالت نامہ جمع کروایا ہے۔ سلمان اکرم راجہ صاحب کا یہ کہنا ہے کہ بہت ہو گیا، اب ان چیزوں کو کہیں نہ کہیں رکنا چاہیے، جو اس حد تک معاملہ پہنچ گیا اور اس حد تک شدید الزامات لگنا شروع ہو گئے، تو ان چیزوں کو ہر صورت اب رکنا ہوگا، ان چیزوں کو ہر صورت اب کہیں نہ کہیں لگام ڈالنی ہوگی۔ یہ معاملہ بہت غلط طریقے سے ذاتیات پر لے کے جا رہے ہیں۔ تو سلمان اکرم راجہ صاحب، ان سے کسی نے سوال پوچھا آج ہی میڈیا کے لوگوں نے کہ جی سنا ہے آپ بھی انتخابات میں آنا چاہتے ہیں، انہوں نے کہا اس وقت ضرورت بن چکی ہے کہ جس کے پاس بھی اتنی ہمت ہے اس کو ضرور انتخابات میں آنا چاہیے، چونکہ ہمارے پورے نظام کا بیڑا غرق کر دیا ہے، پورے نظام کو تباہ و برباد کر دیا ہے، تو کیا ہم دیکھتے رہیں گے تماشا یا ہم باہر نکل کے اپنی ذمہ داری نبھائیں گے؟ تو ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ان ساری چیزوں کو دیکھنا ہوگا۔ اب پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی ایک تو وہ مقدمات ہیں، ایک مقدمہ ہے عمران خان کا جیل ٹرائل کے خلاف، جو جیل ٹرائل ہے الیکشن کمیشن کا، توہین الیکشن کمیشن میں جو جیل ٹرائل ہے اس کے خلاف ایک مقدمہ ہے، جبکہ دوسرا مقدمہ عمران خان کا ہے۔ اور اس جو جیل ٹرائل اور توہین الیکشن کمیشن کی کارروائی روکنے کی درخواست 18 دسمبر کے لیے اس میں فل بینچ بنا ہے، 3 رکنی بینچ ہے، جس میں عالیہ نیلم صاحبہ کی سربراہی میں جسٹس شہرام سرور صاحب اور جسٹس اجد جاوید گھرال صاحب، یہ 18 دسمبر کو 3 رکنی بینچ سماعت کرے گا عمران خان کی توہین الیکشن کمیشن کی کارروائی کے خلاف اور جو الیکشن کمیشن نے جاری کیا ہے جیل ٹرائل کا نوٹیفیکیشن اس کے خلاف۔ دوسرا جو اہم کیس عمران خان کا تھا وہ یہ تھا کہ ایک تو عمران خان کی یہ جو درخواستیں تھیں پاکستان تحریک انصاف کی آر اوز اور ڈی آر اوز کے حوالے سے، یہ اب 5 رکنی بینچ ہے۔ 5 رکنی بینچ جسٹس شاہد بلال حسن صاحب ہیں، ان کی سربراہی میں جسٹس شاہد کریم صاحب ہیں، جسٹس شمس محمود مرزا ہیں، جسٹس جواد حسن ہیں اور جسٹس شہرام سرور ہیں۔ بہت خوبصورت بینچ ہے یہ 5 رکنی بینچ۔ یہ وہ بینچ ہے جو پہلا توشہ خانہ کیس تھا جب جسٹس جواد حسن صاحب نے 5 سوالات کھڑے کیے تھے الیکشن کمیشن کے دائرہ اختیار پر اور معاملہ فل بینچ میں بھیج دیا تھا، اور پھر جو عامر فاروق صاحب نے اس فل بینچ کے پاس کیس نہ آنے دیا اور اپنے پاس ہی کیس رکھا۔ تو ایک تو وہ درخواست تھی، اب اس پہ یہ دیکھنا ہے چونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے وہ درخواست واپس نہیں کی، تو اب دیکھنا یہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کیا پاکستان تحریک انصاف کو، چونکہ اس میں پارٹی عہدے سے ہٹانے کا تھا تو وہ الگ نوٹیفیکیشن تھا، پارٹی عہدے سے ہٹانے کا تھا لیکن تھا وہ توشہ خانہ ریفرنس فیصلہ سے متعلق۔ اب اس کے اوپر بھی دیکھنا ہے۔ دوسرا، پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین نے اپنے خلاف جو 8 اگست کا نوٹیفیکیشن تھا جس میں عمران خان کو 5 سال کے لیے نااہل کیا گیا تھا الیکشن کمیشن کی جانب سے، اس کو چیلنج کیا تھا۔ اب یہ چیز الیکشن کمیشن بھی کہہ چکا ہے کہ جی یہ لاہور ہائی کورٹ میں بھی آ چکے ہیں، یہاں بھی آ چکے ہیں فلاں فلاں، لیکن پہلے انہوں نے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کر چکے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف نے وہاں پر درخواست دی ہوئی ہے فیصلہ سسپینڈ کروانے کی، یہاں اسپیسیفکلی نوٹیفیکیشن چیلنج کیا ہوا ہے 8 اگست کا۔ اور دوسرا جو انٹرا پارٹی انتخابات پہلے والے جن کو کالعدم قرار دے کے 20 دن میں نئے انتخابات کا کہا تھا الیکشن کمیشن نے، یہ 2 درخواستیں یہ تھیں اور ایک توشہ خانہ کا جو پہلی درخواست تھی، اور میرے خیال میں یہ آر اوز اور ڈی آر اوز والا معاملہ بھی اسی 5 رکنی بینچ کے پاس کل ہی سماعت کے لیے مقرر ہو جائے گا۔ اب کل 15 دسمبر ہے، سماعت کے لیے مقرر کر دیا ہے 5 رکنی بینچ
بینچ نے بہت اہم کیس ہے یہ، جسٹس شاہد بلال کی سربراہی میں یہ سماعت کرے گا، اور پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کی جو درخواست میں موقف ہے کہ الیکشن کمیشن نے 8 اگست 2023 کو 5 سال کے لیے نااہل کر دیا۔ الیکشن کمیشن نے درخواست گزار کو انتخابات سے باہر کرنے کے لیے جلد بازی میں غیر قانونی اقدام کیا۔ اپنی درخواست میں عمران خان نے کہا کہ سپریم کورٹ کے احکامات پر الیکشن کی تاریخ کا اعلان ہو چکا ہے، درخواست گزار پر لگائے گئے الزامات بے بنیاد ہیں، اور عدالت الیکشن کمیشن کی جانب سے 5 برس کی نااہلی کو کالعدم قرار دے، اور ساتھ کہا گیا تھا کہ درخواست کی پینڈنسی تک جو نااہلی کا نوٹیفیکیشن ہے اس کو بھی معطل کیا جائے۔ دوسرا جو عمران خان نے انٹرا پارٹی انتخابات کے حوالے سے جو موقف اپنایا کہ گزشتہ برس 2022 میں 10 جون کو قانون اور آئین کے مطابق پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی انتخابات ہوئے تھے، لیکن الیکشن کمیشن نے 20 دن کے اندر دوبارہ انٹرا پارٹی انتخابات کا غیر قانونی حکم دیا۔ پی ٹی آئی نے درخواست میں کہا کہ الیکشن کمیشن کا حکم غیر قانونی اور آئین کے بھی منافی ہے، لہٰذا عدالت اس حکم کو کالعدم قرار دے اور 10 جون 2022 کو کرائے گئے انتخابات انٹرا پارٹی انتخابات درست قرار دے۔ اب یہ بھی فیصلہ ہے اور یہ بہت اہم فیصلہ ہے، کل لاہور ہائی کورٹ نے اگر اسٹے دے دیا تو پھر تو الیکشن کمیشن کا سارا پروگرام ہی بڑھ گیا، ان کا تو جو اگلا جو آج انہوں نے 14 درخواستوں پر سماعت کی اور فلاں فلاں وہ سارا کچھ فارغ ہو جائے گا، چونکہ پچھلا جون 2022 کا اگر الیکشن درست قرار دے دیا لاہور ہائی کورٹ نے۔ اب اس درخواست میں عمران خان بھی پہلے پٹیشنر ہیں اور دوسرے پٹیشنر اس میں پاکستان تحریک انصاف بطور جماعت ہے، تو یہ 2 درخواستیں ہیں، دونوں درخواستوں کو سماعت کے لیے مقرر کر دیا ہے کل کے لیے۔ لاہور ہائی کورٹ کا 5 رکنی بینچ کل بیٹھے گا اور سماعت کرے گا، کل 11 بجے پاکستان تحریک انصاف کی درخواستوں پر جو 5 رکنی بینچ ہے وہ سماعت کرے گا۔ بیرسٹر علی ظفر صاحب پہلے اس میں وکیل تھے، اب اس میں سلمان اکرم راجہ صاحب بھی بطور وکیل پیش ہوں گے، اور وہ ان جو ساری چیزیں ہیں، ساری تفصیلات ہیں وہ عدالت کے سامنے رکھیں گے۔ بیرسٹر گوہر علی خان اور بیرسٹر علی ظفر صاحب بیسیکلی انٹرا پارٹی انتخابات کے حوالے سے اور الیکشن کمیشن کے معاملات کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان اور پی ٹی آئی کے وکیل ہیں۔ اور دوسرا جو توہین الیکشن کمیشن اور وہ جو کارروائی ہے وہ 18 دسمبر کو 3 رکنی بینچ سماعت کرے گا، اور 15 دسمبر کو یہ 5 رکنی بینچ سماعت کرے گا۔ جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔